بخاری اور مسلم گویا کہ صحاح ستہ میں ایک اور بہترین واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ ایک جو ہے برس کا مریض تھا، اور دوسرا جو ہے وہ گنجا تھا، اور تیسرا نابینا تھا۔ ان تینوں کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا امتحان کے لیے۔ تو پہلے فرشتہ جو ہے جو برس کا مریض تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، شاید تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ تو ویسے ہی وہ غم کا ستایا ہوا تھا، لوگ جو ہے برس کے مرض کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے برس کا مرض ہے، تم جو ہے دعا کرو کہ میری جلد جو ہے اچھی ہو جائے اور میرا چہرہ اچھا ہو جائے اور یہ مرض جو ہے مجھ سے دور ہو جائے۔ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی مجھے کام پر بھی نہیں رکھتا۔ تو فرشتے نے اللہ سے دعا کی تو اسی وقت جو ہے اس کا جو برس کا مرض تھا وہ دور ہو گیا۔ برس کے مرض میں جو ہے نا سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، اور بعض برس کے مرض میں عجیب قسم کے جو ہے نا دانے نکل آتے ہیں اور جلد عجیب سی ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے نے جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو اس کا برس کا مرض دور ہو گیا۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے اس کو فرشتے نے کہا کہ یہ اونٹنی تم رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تھی۔ پھر اللہ نے اس اونٹنی نے بچہ دیا، اتنی برکت دی کہ اس اونٹنی سے ایک وادی بھر گئی، یعنی ہزاروں اونٹنیاں اللہ نے اس شخص کو دے دی اور وہ علاقے میں امیر کبیر جو ہے مشہور ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو کہ گنجا تھا۔ وہ گنجا بھی زمانے کا ستایا ہوا تھا اور غربت سے بدحال تھا۔ تو وہ گنجے کے پاس فرشتہ آیا، کہنے لگا تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، امید ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ تو وہ گنجا کہنے لگا کہ تم دعا کرو کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میں غریب ہوں، دعا کرو کہ میں مالدار بن جاؤں۔ اس فرشتے نے اس گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس گنجے کے سر پہ اللہ کی حکم سے بال آ گئے، اور پھر فرشتے نے اس کو ایک گائے دی۔ بولا تمہیں کیا چاہیے؟ پہلے سے پوچھا تو اس نے کہا اونٹنی چاہیے، تو اس گنجے نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کو حاملہ گائے دی، اور پھر اس گائے نے بچہ دیا، حتیٰ کہ وہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری وادی گائے سے بھر گئی اور وہ شخص اپنے علاقے میں امیر کبیر مشہور ہو گیا۔ پھر وہی فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آیا، اور وہ شخص جو ہے نابینا تھا۔ اس نابینا سے کہا تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم مجھے بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ تو وہ نابینا کہنے لگا کہ تم دعا کرو کہ اللہ جو ہے میری بینائی لوٹا دے، اور اسی نابینا ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی کام کاج بھی نہیں دیتا، اس لیے میرے گھر میں غربت ہے، تم دعا کرو مجھے جو ہے اللہ کچھ مال دولت بھی دے دے۔ چنانچہ فرشتے نے جو ہے اس کے آنکھوں پہ، اس کے چہرے پہ ہاتھ کو مس کیا تو اسی وقت اللہ نے اس کو بینائی دے دی، اور جو ہے پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو ایک حاملہ بکری دی۔ پھر اس بکری نے بچے دیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ بکریاں اتنی پھلی پھولی کہ پوری وادی جو ہے بکریوں سے بھر گئی، حتیٰ کہ وہ شخص بھی امیر کبیر جو ہے معروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس فرشتے کو دوبارہ ان تینوں کے پاس بھیجا۔ پھر وہ فرشتہ جو برس کا مریض تھا اس کے پاس آیا، بالکل جو ہے غمزدہ حالت میں، فقیرانہ حالت میں، اور کہنے لگا میں مسافر ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اور ہو سکے تو ایک اونٹ مجھے دے دو، جیسے اللہ نے تو پہلے تم غریب تھے تمہیں مالدار کیا، ویسے ہی اس اللہ کا واسطہ تم مجھے کچھ دے دو۔ تو وہ برس کا جو مریض تھا جسے اللہ نے شفا دی، وہ کہنے لگا کہ تو غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا کہ میں غریب تھا؟ میں تو پیدائشی جو ہے آبا و اجداد میرے مالدار گزرے ہیں، اور اس کو غصہ کر کے وہاں سے چلتا کیا۔
تو وہ فرشتہ جاتے جاتے کہنے لگا اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتے کی دعا کو قبولیت بخشی، اس آدمی پر دوبارہ برس کے جو ہے مرض لاحق ہو گیا اور وہ جو ہے برس کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور پھر جو اس کی اونٹنیاں تھیں وہ بیمار ہونا شروع ہوئیں، حتیٰ کہ وہ دوبارہ فقیرانہ زندگی میں اور بیماری میں آ گیا۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی فقیرانہ حالت میں کہا کہ کچھ مجھے اللہ کے لیے دو، جیسا تم پہلے غریب تھے اللہ نے تمہیں دیا۔ اس نے بھی پہلے والے نے جو جملے کہے تھے، حدیث میں آتا اس نے بھی وہی الفاظ کہے کہ میرے تو آب و اجداد جو ہے مالدار تھے، تمہیں کس نے کہا میں غریب تھا۔ پھر فرشتے نے بدعا دی کہ اللہ تمہیں ویسا کر دے جیسا تم پہلے تھے۔ چنانچہ اس کو گنج پن کا مرض لاحق ہوا اور اس کی بھی جو ہے گایاں اور ریوڑ جو ہے بیمار ہونے لگے اور وہ فقیرانہ حالت میں کچھ عرصے میں آ گیا۔ پھر وہ فرشتہ جو ہے تیسرے شخص کے پاس آیا کہ جو کہ نابینا تھا، جو کہ بینا بن چکا تھا، اور اس سے کہا کہ میں غریب ہوں، تم اللہ کے واسطے میری مدد کرو، جیسے اللہ نے تمہاری پہلے مدد کی ویسے ہی تم میری مدد کرو۔ تو وہ نابینا رونے لگا، کہنے لگا کہ تم نے مجھے میری جو ہے پچھلا زمانہ یاد دلا دیا، میں تو نابینا تھا، میں در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا، اللہ نے جو ہے مجھے مالدار بنایا، میری بینائی لوٹائی، اس بکریوں کے ریوڑ میں سے تمہیں جو چاہیے جتنا چاہیے تم لے لو، یہ سب مجھے اللہ نے دیا ہے، تمہیں جو چاہیے تم لے لو۔ وہ فرشتہ کہنے لگا اللہ تمہارے مال میں برکت دے، میں تو اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے آیا تھا کہ تم کیا معاملہ کرتے ہو۔